تو میرے عزیزو، اللہ نے دنیا کو سکون کی جگہ نہیں بنایا، البتہ جو آخرت کو اپنا نصب العین بنا لے گا، جیسا کہ آج ہم نے یہ نیت کی کہ جو صدیق اکبر کو محبوب تھا ہم بھی اپنا وہی محبوب بنائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ کیا پہلا محبوب تھا؟ میری آنکھ ہو اور حضور کا چہرہ ہو۔ ہم بھی یہ ٹارگٹ بنا لیں۔ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات بھی سویا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہم مدینہ منورہ جا کے بھی یوں لگتا ہے جیسے دبئی جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں وہ جذبہ نہیں، وہ شوق نہیں، اور نمبر 2، ہماری آنکھ نے دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں چھوڑے، بے حیائی کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ گندی آنکھ کو، جیسے گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، کہ ڈالا جاتا ہے؟ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، ایسے گندی آنکھ کو جو دوسروں کے عیب دیکھتی ہے، اس سے بڑی گندی آنکھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ بیوی بچوں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اگر حضور کا دیدار کا کس کس کو شوق ہے جی؟ چھوڑ دیں دوسروں کے عیب دیکھنا، اللہ کی قسم سکھی ہو جائیں گے۔ وہ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی، وہ اتنی تکلیف ہوگی، لیکن اس کو جو سوار کریں گے وہ اتنی بڑی تکلیف کا ذریعہ بن جائے گی جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ وہ کینسر کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، وہ برین ہیمریج کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، وہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں یہ اسی تحفے کے بدلے ملتی ہیں جب ہم دوسروں کی کمیاں دیکھ کر اور سوچتے رہتے ہیں فلانا ہے فلانا ہے۔ پاجی تانوں تھانے دار بنایا کہ نہیں؟ پہلے آیا تو دس دیو۔ قرآن کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنی صفائیاں مت پیش کیا کرو، اپنی گندگیوں کو دیکھو، دوسروں کی گندگیوں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ اللہ جانتا ہے وہ اعلم بمن اتقى، کہ متقی کون ہے۔ بہرحال سیدنا صدیق اکبر کو 3 چیزیں محبوب اور مرغوب تھی۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا میری نظر ہو، حضور کا چہرہ ہو۔ وانفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال ہو، حضور کا اشارہ ہو اور خرچ ہو جائے۔ اور تیسری بات فرمائی وان تکون بنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ہو، یہ میری دلی تمنا۔ تو ہم بھی یہ تینوں تمنا کیسے پوری کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری نظر حضور کی تلاش میں، اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ حرام چھوڑ دیں، ہمارا مال وہاں خرچ ہو جہاں اللہ کے محبوب چاہتے تھے، ہماری بیٹیاں وہاں جائیں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ کہ بیٹیوں کے لیے مین دیکھو امانت داری اور اچھے اخلاق، امانت داری اور اچھے اخلاق، دین داری دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں بچے کے پاس مال اسباب کتنے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچے کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، اس کا اللہ اور اس کے محبوب سے تعلق کیا ہے یہ نہیں دیکھتے۔ اس لیے طلاق کی ریشو 70-80% تک جا چکی ہے۔ اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرمائے، اور ان ہستیوں کی تاریخ پڑھ کر اللہ تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی اور ان کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائے